صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کے بیانات اور ایک طرف مذاکرات کی چہل پہل، ایک طرف یہ بیانات کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امن ہونے جا رہا ہے اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے بھی؟ امن ہونے لگتا ہے تو صبح جو ہی اٹھتے ہیں صدر ٹرمپ اور پاکستان میں 6 بجتے ہیں تو وہاں سے ایک ٹویٹ آ جاتا ہے اور اس ٹویٹ میں وہ دھمکی دیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک انہوں نے بات کی ہے. جتنی کشتیاں ہیں ان کو سمندر کی تہہ تک پہنچائیں گے ایرانی، اور الزام لگایا بارودی سنگیں بچا رہے ہیں. حالانکہ ایرانی تو یہ کہہ رہے ہیں جو بارودی سنگیں ہم نے بچائی تھی ہم ان کو صاف کرنے کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں. جب یہ آپ کو پتہ ہے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹویٹ آیا تھا اور اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے ابنائے ہرمز کھلی بھی تھی. اصل میں امریکی صدر کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں. ایران کی طرف سے ابھی تک اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، اور جو ٹویٹ انہوں نے پرسوں کیا تھا رات کو جس میں انہوں نے جنگ کی مدت بڑھائی ہے ایکسٹینشن کی جنگ بندی میں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایرانی پروپوزل کا انتظار کر رہے ہیں اور جب تک وہ نہیں آتی کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کوئی جنگ سیز فائر نہیں ٹوٹے گا، کوئی حملہ نہیں ہوگا. تو یہ تو اپنے ہی اس پرانے ٹویٹ کی خلاف ورزی کر دی انہوں نے اور اتنی سخت میسج دیا. تو یہ ہم تو کل تک کہہ رہے تھے آج تک بھی کہ ہمیں ایرانیوں سے تھوڑا بہت شکوہ ہے کہ جی وہ مذاکرات کے لیے کیوں نہیں آ رہے، اور انہیں آنا چاہیے، یہاں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. پاکستان میں سٹینڈ آف ہے، اسلام آباد کے اندر سیکورٹی سخت ہے، علاقے بند ہیں، عوام کو مشکلات ہیں، دفاتر جانے میں مشکلات ہیں. لیکن صدر ٹرمپ کو بالکل احساس نہیں اس بات کا کہ وہ نیگوشیشن میں کے عمل کے دوران جب اس طرح کی بات ایک فریق کرے گا اور سخت بیان دے گا، دھمکی دے گا، اور یہ کہنا کہ جی انہیں سمندر کی تہہ تک پہنچا دیں اور میرے حکم پر فوری عمل کریں، کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آج صبح ہی خبر آئی تھی کہ ان کے نیوی کے جو چیف تھے انہیں برطرف کر دیا گیا، وزیر کو نیا وہاں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو اس سے پہلے کئی فوجی جرنیلوں کو وہ ہٹا چکے ہوئے ہیں. تو خود کنفیوژن کا شکار ہیں. وہ پہلے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ 10-11 اپریل کو یہاں پہ نیگوسیشن ہوئی، وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی تھیں اور اس میں ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے تھے. لیکن صدر ٹرمپ نے تقریباً 12 مرتبہ جو میری معلومات ہیں جے ڈی وینس کو ٹیلی فون کیا، اور 12 مرتبہ میں آپ لگا لیں ہر دفعہ تقریباً 10-15 منٹ 20 منٹ کی گفتگو وہ کرتے تھے. اور جو ہی دیکھتے تھے کہ ایران نے اگر یہ ایک پروپوزل مان لیا تو وہ 3 نئی ایسی شرائط دیتے تھے جو ماننے والی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ان کی طرف سے کنفیوژن ہے پھیلا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے سرنڈر کر دے. ایران بالکل جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کا حکم آ گیا ہے تو رعایا جو ہے بالکل ان کے آگے خاموش رہے، بالکل ایسے کوئی آواز نہ نکالے، جس طریقے سے مرضی ہے وہ کریں. ایسا نہیں ہوتا. اس وقت آپ کو پتہ ہے 40 دن کی جنگ کے دوران ایران کو سرنڈر کرانے پہ مجبور نہیں کیا جا سکا. ایران نے بڑا مؤثر جواب دیا. اسرائیل کے اندر جو حملے کیے اس میں اسرائیل کی جو چیخیں آئیں، وہ اسرائیل کے ایک میئر تھے، ان کی آپ نے ویڈیو دیکھی، ساری دنیا نے دیکھی کہ وہ کس طریقے سے چیخ و پکار کر رہے تھے، عوام پریشان تھے ان کے. لیکن انہیں وہ غزہ کے مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا تھا اس وقت اس میئر کا ضمیر نہیں جاگا تھا. غزہ میں 60,000 معصوم بچوں کا، مسلمانوں کا، خواتین کا قتل عام کیا گیا. کوئی یورپ نہیں بولا اس وقت، چند ایک اسلامی ممالک بول رہے تھے، پاکستان بھی بڑی سٹیٹمنٹس دیتا رہا. لیکن وہ غزہ امن معاہدہ ہوا، اس کے بعد یہ ساری صورتحال ہے. تو اس میں اب اصل بات ہے کہ امریکہ کے اندر جو تنقید ہو رہی ہے نا صدر ٹرمپ پہ، جان کیری کا انٹرویو سن لیں، وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ گزرے ہیں، فارن منسٹر گزرے ہیں. مجھے ایک دفعہ ان کے ساتھ چھوٹی موٹی انٹریکشن کا موقع بھی ملا، امریکہ کے اندر بھی ایک مرتبہ. تو وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کے مقاصد کیا ہیں. ٹرمپ تو کہہ رہا تھا کہ میں جنگیں بند کرانے کے لیے آ رہا ہوں، اور اسی نعرے پہ اس نے ووٹ حاصل کیا، اور اب جنگوں پہ جنگیں. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. صدر ٹرمپ کو کوئی روک سکتا ہے، کوئی عقل کی بات بتا سکتا ہے تو فیلڈ مارشل ہے، اور فیلڈ مارشل نے عقل کی باتیں انہیں بتائی ہیں. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ دنیا میں تباہی چاہتے ہیں تو کر لیں پھر، اور اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ تو سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، اس طرح کا حکم دینا جو اب ان کے اپنے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی ریکویسٹ پہ یہ کر رہا ہوں، اور جب تک پروپوزلز نہیں آ جاتی، ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی پروپوزل پاکستان کو موصول نہیں ہوئی. پاکستان کو موصول ہوں گی، پاکستان پھر امریکہ کے ساتھ شیئر کرے گا، اس کے بعد کریں نا بھائی. آپ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟
ایک طرف ہم تو منت سماجت کر رہے ہیں، کل ایرانی سفیر کو وزیر اعظم نے بلایا، باقی ہمارا جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ رابطوں ہیں، فیلڈ مارشل بیک ڈور رابطے ان کے جاری ہیں. تو آپ ایک چیز کو آگے تو بڑھنے دیں نا. آپ پھر جواز دے رہے ہیں ایرانی حکومت کو کہ وہ نہ آئیں اسلام آباد کے اندر، اس طرح کی دھمکیاں. اور میرا خیال ہے کہ جو جے ڈی وینس ہیں وہ جائیں ان کے پاس اور انہیں سمجھائیں کہ خدا کا خوف کریں، آپ نیگوسیشن کرنے دیں، نیگوسیشن کا جو ماحول بنا ہوا تھا اس کو خراب نہ کریں اور آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اگر اس طرح کے ایک دو ٹویٹ کر دیے، ابھی کچھ دیر بعد شاید خبر آ جائے کہ ایرانی کشتیوں پہ انہوں نے اٹیک کر دیا، اور ایک آدھ خبر آئی، ابھی تصدیق نہیں ہوئی میرے علم میں، ابھی تصدیق شدہ نہیں ہے کہ 2 اور کشتیوں یا جہازوں پہ امریکی نیوی نے حملہ کیا اور انہیں قبضے میں لے لیا یا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کی بھی اطلاعات بھی ہیں. تو یہ تو جنگ کا ماحول جو ہے، آبنائے ہرمز جو ہے، ایک آبنائے ہرمز کا نام شاید پوری دنیا میں نہیں پتہ تھا لوگوں کو. اب وہ گئے تھے ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرنا ہے، تو ایران کو ایسا آبنائے ہرمز کا انہوں نے بٹن دے دیا ہے کہ وہ اس کو آن آف کرتا ہے تو دنیا کی معیشت چلتی ہے، معیشت ڈوبتی ہے. تو معیشت دنیا کی ڈوب رہی ہے. امریکہ کے اندر کل بھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور جو ہی مہنگائی بڑھتی ہے تو امریکہ کے اندر ووٹر کا جو رویہ ہے حکومت کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے حالیہ سروے میں 33% پہ آ گئے ہیں پاپولیرٹی ان کی. نومبر میں ان کے الیکشن ہے، مڈ ٹرم الیکشن، تو ریپبلکن کو پارٹی کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بس کریں، جنگ کا خاتمہ کریں، امن کی طرف جائیں اور پھر آگے بڑھیں. اور جو مہنگائی ہو رہی ہے امریکہ کے اندر، یہ انہیں لے ڈوبے گی.